واقعات سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قسط نمبر 11 اپنا اسلامک اسٹوڈیو ناظرین قبیلے والوں نے متفقہ طور پر مشاورت کرنے کے بعد فیصلہ کیا کہ زمزم کے جھگڑے کا فیصلہ اللہ نے اسی جگہ حضرت عبد المطلب کے حق میں یہ پانی جاری کر کے کیا ہے، اس لیے واپس مکہ جایا جائے۔ یہی موقع تھا جب حضرت عبد المطلب نے نظر مانی کہ اگر اللہ نے انہیں 10 لڑکے عطا کیے اور وہ سب کے سب اس عمر کو پہنچے کہ ان کا بچاؤ کر سکیں تو وہ ایک لڑکے کو کعبہ کے پاس قربان کر دیں گے۔ ناظرین، حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کی شادی۔ حضرت عبداللہ ابن عبد المطلب سن 545 سن عیسوی میں پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت عمر تھا۔ آپ دین حنیف یعنی دین ابراہیمی پر قائم تھے اور بت پرستی اور کسی اخلاقی برائی جو ان دنوں عرب نے عام تھی کسی ایک میں بھی مبتلا نہ تھے۔ حضرت عبد المطلب نے منت مانی تھی کہ اگر ان کے 10 بیٹے پیدا ہوئے اور سب کے سب نوجوانی کی عمر کو پہنچ گئے تو وہ اپنا ایک بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کر دیں گے۔ ناظرین، اس واقعے کی تفصیل بھی پچھلی اقساط میں گزر چکی ہے، لہٰذا اس سے آگے کے واقعات کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت عبداللہ جب قربانی سے بچ نکلے تو حضرت عبد المطلب نے ان کی شادی کا سوچا۔ حضرت عبداللہ اپنے والد اور دادا کی طرح نہایت حسین و جمیل اور وجیح انسان تھے۔ مکہ کی کئی شریف زادیاں ان سے شادی کی خواہش مند تھی، مگر پیارے نبی حضور رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ بننے کی سعادت حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت وہب کی قسمت میں لکھی تھی۔ ان شریف زادیوں کی اس خواہش کے پیچھے صرف حضرت عبداللہ کی ظاہری شخصیت ہی وجہ نہ تھی، بلکہ اس کی اصل وجہ وہ نور نبوت تھا جو ان کی پیشانی میں چاند کی طرح چمکتا تھا۔ ان عورتوں میں ایک عورت حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی چچا کی بیٹی اور مشہور شخصیت ورقہ بن نوفل کی بہن ام قتال تھیں۔ ناظرین، ان کے بھائی ورقہ بن نوفل انجیل اور سابقہ صحائف آسمانی کے علوم کے ماہر تھے اور ان کی وجہ سے ام قتال جانتی تھی کہ حضرت عبداللہ کی پیشانی میں چمکنے والا نور نور نبوت ہے اور اسی لیے ان کی خواہش تھی کہ یہ نور ان کے بطن سے جنم لے۔ ناظرین، دوسری عورت ایک کاہنہ فاطمہ بنت مرہ الخثعمیہ تھی جنہوں نے اپنے روحانی استعداد سے جان لیا تھا کہ حضرت عبداللہ کی پیشانی میں جو نور تمکتا ہے وہ نور نبوت ہے، اس لیے یہ بھی حضرت عبداللہ سے شادی کی خواہش مند تھی۔ تاہم حضرت عبد المطلب کی نظر انتخاب حضرت آمنہ پر جا کر رکی جو قبیلہ زہرہ کے سردار وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب کی بیٹی تھی اور قریش کے تمام خاندانوں میں اپنی پاکیزگی اور نیک فطرت کے لحاظ سے ممتاز تھی۔ ناظرین، اس وقت وہ اپنے چچا وحیب بن عبد مناف بن زہرہ کے پاس مقیم تھی۔ حضرت عبد المطلب وحیب کے پاس گئے اور حضرت عبداللہ کے لیے حضرت آمنہ کا رشتہ مانگا جسے قبول کر لیا گیا اور یوں حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے۔ ناظرین، اس موقع پر خود حضرت عبد المطلب نے بھی وحیب بن عبد مناف کی بیٹی حالہ سے شادی کر لی جن سے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جری شیر پیدا ہوئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہونے کے ساتھ ساتھ ماں کے رشتے سے خالہ زاد بھائی بھی تھے، کیونکہ جناب حالہ اور حضرت آمنہ آپس میں چچا زاد بہنیں بھی تھیں۔ دوسری طرف جب اس شادی کا علم ام قتال اور فاطمہ بنت مرہ الخثعمیہ کو ہوا تو وہ بے حد رنجیدہ ہوئی اور اس سعادت کو حاصل کرنے میں ناکامی پر رو پڑی۔ ناظرین، ان کا رونا واقعی میں حق بجانب تھا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ہونے کا اعزاز ساری دنیا کی قیمت سے بڑھ کر تھا اور یہ اعزاز اللہ نے حضرت آمنہ کے نصیب میں لکھ دیا تھا۔ حضرت عبداللہ کی شادی کے
वक्त उम्र मुबारक तकरीबन 17 या 22 बरस थी। अरब में दस्तूर था कि दुल्हा शादी के बाद 3 माह तक अपने ससुराल में रिहाइश पजीर रहता। चुनाचा हज़रत अब्दुल्ला भी 3 माह अपने ससुराल में मुकीम रहे। बाद अज़ा हज़रत आमिना को लेकर मक्का अपने घर वापस आ गए। नाज़रीन, इस्लाम के बाद जिनके बाकायदा तरीके से निकाह हुए थे, इनकी शादियों को जायज़ और सही समझा गया, और ऐसे जोड़ों के इस्लाम लाने के बाद इनके क़ब्ल इस्लाम निकाहों को शरीयत इस्लामी के मुताबिक दुरुस्त करार देते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके दोबारा निकाह की ज़रूरत नहीं समझी थी। ऐसा ही एक सही और बाकायदा निकाह हज़रत अब्दुल्ला और हज़रत आमिना का हुआ। अपना इस्लामिक स्टूडियो के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, चलते हैं अब दूसरी जानिब। पहले की एक साथ में ज़िक्र किया जा चुका है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा हज़रत हाशिम के दौर से कुरैश मक्का के तिजारती काफ़िले ईरान व शाम और यमन व हिंद तक जाया करते थे। तो ऐसा ही एक तिजारती काफ़िला लेकर हज़रत अब्दुल्ला भी शाम की तरफ गए। वहाँ से वापस मक्का की तरफ लौटते हुए रास्ता में मदीना के करीब वो शदीद बीमार पड़ गए। चुनाचा वो मदीना में ही अपने ननिहाल अपने मामुओं के पास ठहर गए, जबकि इनके हमसफ़र मक्का वापस हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने इनके साथ अपने चहीते बेटे को ना देखा तो इनसे हज़रत अब्दुल्ला के बारे में पूछा। इन्होंने जब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को हज़रत अब्दुल्ला की बीमारी का बताया तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बेहद परेशान हो गए। फ़ौरन अपने सबसे बड़े बेटे हारिस को मदीना हज़रत अब्दुल्ला की खैरियत मालूम करने भेजा, लेकिन जब जनाब हारिस मदीना पहुँचे तो इनको ये अंदरनाक ख़बर मिली कि हज़रत अब्दुल्ला बीमारी की ताब ना लाकर वफ़ात पा चुके हैं और उनको दारुल गाबिगा में दफन भी किया जा चुका है। नाज़रीन, जनाब हारिस जब ये अलमनाक ख़बर लेकर मक्का वापस आए तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अपने जान से प्यारे बेटे की जवां मौत का सुनकर शिद्दत गम से बेहोश हो गए। हज़रत सय्यदा आमिना रदियल्लाहु ताला अन्हा पर अपने महबूब शोहर की मौत का सुनकर सकता तारी हो गया। नाज़रीन, दूसरी तरफ सब बहन भाई अपनी अपनी जगह इस दुख के हाथों बेहाल थे। नाज़रीन, ख़ानदान बनु हाशिम पर एक मजमूई शोक का आलम छा गया, क्योंकि हज़रत अब्दुल्ला अपने हुस्न जमाल, लियाकत, किरदार और नाबग़ा रोज़गार शख्सियत की वजह से सारे ख़ानदान की आँख का तारा थे, मगर ये रोशन सितारा महज 25 साल की उम्र में ही छुप गया और यूँ तमाम जहानों के लिए रहमत बनने वाले अल्लाह के महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी शिकमे मादर ही में थे कि वालिद मोहतरम का मुबारक साया उठ गया। नाज़रीन, जवां साल और चहीते बेटे की वफ़ात का गम हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के लिए अगर सुहाने रूह था तो दूसरी तरफ महबूब शोहर के विसाल का दुख हज़रत आमिना के लिए लम्हा लम्हा करबो अज़ियत का बाइस था। लेकिन अल्लाह ने इन दोनों को ज़्यादा अरसा गम ज़दा ना रहने दिया और हज़रत अब्दुल्ला की वफ़ात से चंद माह बाद बरोज़ सोमवार यानी पीर के दिन 12 रबीउल अव्वल बमुताबिक 20 अप्रैल सन 571 सन ईस्वी को हज़रत सय्यदा आमना के यहाँ अल्लाह के हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। नाज़रीन, एक कनीज़ को फ़ौरन हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की तरफ भेजा गया, जो खुशी के मारे दौड़ती हुई हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के पास पहुँची, जो उस वक्त गालिबन हरम शरीफ में मौजूद थे। नाज़रीन, इतनी बड़ी खुशखबरी को सुनकर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब फ़ौरन घर पहुँचे और जब इन्होंने शहज़ादे हुज़ूर को देखा तो अपनी जगह खड़े के खड़े रह गए और फिर अपने जज्बात का इजहार चंद अशार में बयान किया, जिनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न जमाल को गिलमान के हुस्न जमाल से बरतर बताया। फिर खुदा का शुक्र अदा किया कि उसने आपको हज़रत अब्दुल्ला का नेमुल बदल अता फरमाया। नाज़रीन, यहाँ इन चंद महीरुल अकुल वाक़ियात का
ذکر ضروری ہے جو آپ کی ولادت مبارکہ سے کچھ پہلے اور وقت ولادت پیش آئے۔ ناظرین، اس ضمن میں ایک وہ واقعہ ہے جب نیم بیداری کے عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے کچھ پہلے حضرت آمنہ درد ذرہ میں مبتلا تھی۔ آپ فرماتی ہیں کہ ان کے جسم سے ایک نور نکلا جس نے تمام مشرق و مغرب کو روشن کر دیا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی انہیں وضع حمل کی تکلیف سے نجات مل گئی۔ اس کے بعد وہ نور سمٹ کر ان کے قریب آیا اور انہیں ایسا محسوس ہوا جیسے اس مجسم نور نے زمین سے ایک مٹھی مٹی اٹھا کر ان کی طرف بڑھائی جو حضرت آمنہ نے اپنے ہاتھ میں لے لی، اور اس کے بعد اس نور نے اپنا رخ آسمان کی طرف کر لیا۔ ناظرین، حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ فرماتی ہیں کہ حضرت آمنہ کے وضع حمل کے وقت وہ وہاں موجود تھی اور انہوں نے وہاں سوائے نور کے کچھ اور نہ دیکھا، اور باہر ستارے زمین کے اس قدر نزدیک آ گئے تھے کہ گویا زمین پر گرنے والے ہوں۔ ناظرین، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت قابلہ یعنی دائی کی خدمات سر انجام دے رہی تھی۔ ان کا بیان ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ کے بطن سے ان کے ہاتھ میں آئے تو نو مولود کے جسم سے ایسا نور طلوع ہوا کہ جس سے سارا حجرہ مبارک اور اس کے در و دیوار چمک اٹھے۔ ناظرین، اس ضمن میں ایک یہودی کا واقعہ عجیب و غریب ہے۔ ہشام بن عروہ اپنے والد اور ام المومنین حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ ایک یہودی مکہ میں رہ کر تجارت کرتا تھا۔ جس روز حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی، اس روز اس نے ایک مجلس میں قریش سے پوچھا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ کل رات تمہاری قوم نے ایک عظیم الشان بچہ پیدا ہوا ہے؟ وہ بولے، نہیں تو۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ حضرت آمنہ بنت وہب کے بطن سے حضرت عبد المطلب کے بیٹے حضرت عبداللہ کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا ہے۔ اس یہودی نے قریش کے لوگوں سے کہا کہ تم مجھے وہاں چل کر وہ بچہ دکھاؤ۔ ناظرین، یہودی کی اس درخواست پر وہ لوگ اسے حضرت عبد المطلب کے مکان تک لے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس یہودی کے سامنے لایا گیا تو لوگوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روئے مبارک چاند سے زیادہ روشن ہے۔ یہ نور نبوت تھا جس کے آثار اس نور کی صورت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور اور پیشانی مبارک سے ظاہر ہو رہے تھے۔ ناظرین، دوسری طرف جب یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک کھول کر دیکھی اور اس کی نظر جب شانوں کے درمیان مہر نبوت پر پڑی تو بے ہوش ہو کر گر گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو قریش کے لوگوں نے اس سے پوچھا، ارے تجھے کیا ہوا؟ وہ یہودی رو رو کر کہنے لگا، آج ہم بنی اسرائیل سے نبوت کا سلسلہ تمہاری قوم میں منتقل ہو گیا۔ ناظرین، پھر جب اس کی طبیعت سنبھلی تو اس نے قریش کو اس نعمت کی مبارکباد دی اور کہا کہ تمہاری سطوت کی اب یہ خبر مشرق تا مغرب پھیل جائے گی۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے۔ اگلی ویڈیو قسط نمبر